عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال تعالى والشمس والقمر بحسبان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله لنا هلال خير وبركة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بڑا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں ایک اور آئندہ سال کے اندر داخل فرما کر کے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے، ہماری زندگی کو دراز فرما کر کے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال ہے کیا چیز؟ اسلامی سال کی اہمیت کیا ہے؟ اسلامی سال کے فضائل کیا ہیں؟ شریعت کے اندر کیلنڈر 2 قسم کے ہیں، ایک انگریزی کیلنڈر ہے، دوسرا اردو اور عربی کیلنڈر ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت والجلال نے ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے، اسلامی کیلنڈر کو لازم اور ضروری قرار دے دیا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم اس کے بارے میں جانیں کہ اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے اور کب جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کا حال عام طور سے یہی ہے، وہ انگریزی کیلنڈر کو تو جانتے اور سمجھتے ہیں، ان کے بچے بھی انگریزی کیلنڈر کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ انگریزی سال کب سے شروع ہوتا ہے اور کب جا کر کے ختم ہوتا ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر کے بارے سے ناواقفیت ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ اسلامی سال کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، اسلامی سال کے مہینے کون کون سے ہیں۔ تو لہذا انگریزی کے بارے میں تو ہر ایک جانتا ہے کہ یہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ ختم ہوتا ہے اور نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو غیر قوموں کو دیکھ کر کے کیا ہے، ہم مسلمانوں کے اندر بھی وہ تمام کی تمام رسومات اور خرافات کیا ہے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، ہم ان کو دیکھ کر کے کیا ہے، ہم تمام بھی وہ تمام رسومات اور کیا ہے ان تمام خرافات کو سر انجام دیتے ہیں جو غیر قومیں دیتی ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت والجلال نے اور نبی علیہ السلام نے اسلامی سال کے کیا ہے جس طریقے سے غیر قوموں کے لیے اس کو جشن کی نظر کر دیا جاتا ہے، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا بجائے جشن کے کیا ہے ہم اپنا محاسبہ کرتے، اپنے بارے میں سوچتے کہ اس مکمل سال کے اندر ہم نے کتنے کام وہ کیے ہیں جو کیا ہے اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور کتنے کام ہم سے وہ سرزد ہوئے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف تھے، جنہیں معصیت کہتے ہیں، جنہیں گناہ کہتے ہیں، جنہیں برائی کہتے ہیں، اور پھر کیا ہے اس کے بارے میں سوچتے کہ انشاءاللہ اب جو آئندہ سال شروع ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس سال کو اللہ کی فرما برداری کے تحت گزاریں گے، اس کے اندر نافرمانی نہیں کریں گے۔ انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے تھا، بجائے محاسبہ کے کیا ہے ہم اس کو جشن کی نظر کر دیتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لیکن جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے کسی مسلمان کو معلوم نہیں ہے ہماری سن ہجری کیا چل رہی ہے، ہمارا چال کون سا چل رہا ہے۔ اب 2 دن پہلے کیا ہے ہمارا سال مکمل ہوا ہے، 1444 ہجری مکمل ہو کر کے ہم 1444
نہیں بلکہ 45 ہجری کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو لہذا اسلامی مہینہ کا کیا ہے اعتبار سے ہمارا ایک نیا سال شروع ہو گیا ہے، لیکن کسی مسلمان کو اس کا کیا ہے خبر نہیں ہے کہ اسلامی سال کب شروع ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی انگریزی سال کا اختتام ہوگا، ایک جشن کی کیا ہے شکل صورت ہمارے ذہنوں کے اندر بھی، ہمارے دماغ کے اندر بھی، ہماری سوسائٹی، سماج اور تہذیب اور کیا ہے تمدن کے اندر بھی کیا ہے اس کے بارے میں سوچ و بچار ہوگا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، ہم اپنے بچوں کو کیا ہے اسلامی تعلیمات سے روشناس کرا کر کے کیا ہے اسلامی نیا سال کے بارے میں بتائیں کہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے، ہمارا جو اسلامی سال ہے کیا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی حجہ کے اوپر جا کر کے اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہماری سن ہجری یہ چل رہی ہے اور اتنی ہجری مکمل ہو گئی ہے، تو لہذا اس تمام کو بتانے کی ضرورت ہے، اسلامی بیداری کی کیا ہے ہمیں ضرورت ہے اپنی اولادوں کے اندر، تب جا کر کے ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا سماج، ایک اچھی تہذیب، ایک اچھا تمدن اور سوسائٹی کیا ہے ہم معاشرے کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے سورہ الرحمن کے اندر 2 لفظ استعمال فرمائے ہیں، الشمس والقمر بحسبان۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ سورج کیا ہے اور چاند دونوں اپنے حساب سے گردش کر رہے ہیں، تو لہذا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہمارا اس کے اوپر دار و مدار ہے، سارا فوکس وہ چاند کے اوپر ہے، یہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اور جو انگریزی سال ہے وہ سورج کے اعتبار سے ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے سورج اور کیا ہے انگریزی کیلنڈر کو بھی بیان فرمایا ہے اور اسلامی کیلنڈر کو بھی بیان فرمایا ہے، لیکن کیا ہے کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے انگریزی کیلنڈر کو معلوم اور کیا ہے اس کی جانچ اور کیا ہے اس کی جان پہچان سے اور اس کے بارے میں معلومات سے منع کوئی نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کیا ہے مہینہ ہے اور یہ بھی اللہ کا مہینہ اور سال ہے، لیکن ہمیں ہماری جو عبادات ہیں، ہمارے جو دینی کیا ہے احکام موقوف ہیں، وہ تمام کے تمام اسلامی کیا ہے کیلنڈر کے اوپر موقوف ہے اور چاند کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادات کو درست رکھنے کے لیے اور صحیح رکھنے کے لیے کم سے کم اسلامی کیلنڈر کی ضروری معلومات ہونا چاہیے۔ جو ہماری تجارتیں ہیں وہ ہم کیا ہے انگریزی اور سورج کے اعتبار سے جو کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن کیا ہے دینی اعتبار سے کم ہمارا فریضہ یہ ہے ہم اس کے بارے میں معلومات رکھیں، جان رکھیں کہ کم سے کم کچھ معلوم تو ہو اسلام کی تعلیمات کیا ہے، شریعت کی تعلیمات کیا ہے، اسلامی کیلنڈر کیا ہے، کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس کو کیا ہے سورہ رحمان کے اندر بیان فرمایا ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے حساب سے گردش کر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار اور دائرے کے اندر کیا ہے چل رہے ہیں، کہاں اس کو نکلنا ہے، کل کو کہاں سے نکلنا ہے، یہ تمام ایک معلومات ہے، علم ریاضی کی معلومات کے تحت ہے۔ لیکن کیا ہے یہ اسلامی سال کب سے شروع ہوا ہے، اسلامی ہجری کب سے شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی مختصر معلومات کیا ہے میں شریعت کی روشنی کے تحت آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال کیا ہے مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسلامی کیلنڈر ہے، جو ہماری سن ہجری ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے اور ان کی اسلامی حکومت کا دائرہ ایک وسیع ہوا، عرب سے لے کر کے کیا ہے عجم تک ان کی حکومت پھیلی، تو لہذا ایک وسیع دائرے کے تحت کیا ہے تمام خطہ
اسلام کے اندر داخل ہو گیا، تو لہذا جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے اپنے گورنروں کے پاس کیا ہے وہ بھیجا کرتے تھے، ان کے اندر کوئی سال نہیں لکھا ہوا ہوتا تھا، کوئی تاریخ نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ اب تک کوئی کیلنڈر کیا ہے ایجاد نہیں ہوا تھا چاند کے اعتبار سے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنر تھے، انہوں نے ان کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ کیا ہے امیر المؤمنین، جو آپ کی طرف سے ہمارے پاس خط پہنچتے ہیں وہ ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں، ایک اہمیت رکھتے ہیں کہ کیا کون سا خط پہلے کا ہے، کون سا خط بعد کا ہے، تو لہذا اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو لہذا اس کے اوپر نہ سال لکھا ہوا ہوتا ہے نہ تاریخ ہوتی ہے، تو ہمیں معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو لہذا میرا مشورہ یہ ہے کوئی ایسا اسلامی کیلنڈر ایجاد کیا جائے جس سے ان خطوط کے بارے میں معلومات ہمیں رہے کہ کون سا خط پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے فوراً کیا ہے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، ایک کمیٹی بٹھائی اور اس کے اندر کیا ہے تجویزات پیش کی گئی۔ کسی نے کہا کہ اسلامی کیلنڈر کی جو ابتدا ہے وہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے ہونی چاہیے، پیدائش کے دن سے اس کی کیا ایجاد ہونی چاہیے، یہاں سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہونی چاہیے اور بننا چاہیے۔ ایک رائے یہ آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے اس کو منظور نہیں فرمایا، اور اس کے بعد دوسری رائے یہ آئی صحابہ کی طرف سے کہ اسلامی کیلنڈر کی جو ایجاد اور اسلامی کیلنڈر کو جو بنایا جائے وہ کیا ہے آپ علیہ السلام کے کیا ہے وفات سے بنایا جائے۔ تو لہذا اس کو بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور نہیں فرمایا بلکہ رد فرما دیا ہے۔ اور ایک رائے یہ آئی کہ کیا ہے اسلامی کیلنڈر کی جو ابتدا ہے وہ نبوت سے کی جائے، جب آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تو لہذا یہاں سے اسلامی کیلنڈر بننا چاہیے۔ تو لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی منظور نہیں فرمایا، تو لہذا اس کو بھی کیا ہے رد فرما دیا۔ اور چوتھی رائے یہ آئی کہ اسلامی جو کیلنڈر بننا چاہیے، جو اسلامی سن ہجری کی ایجاد ہونی چاہیے وہ ہجرت سے ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کیا ہے مکہ سے ہجرت فرما کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو لہذا ہجرت سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے۔ یہ چار رائے صحابہ کی طرف سے آئی۔ پہلی رائے یہ تھی کہ ولادت آپ کی پیدائش سے ہونی چاہیے، تو لہذا عمر فاروق نے اس کو رد فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی، اس کو منظور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جو اسلامی کیا ہے ولادت کا سلسلہ ہے، جو عیسوی سال ہے، انگریزی سال ہے، انگریزی سن ہجری ہے کیا ہے اس کی جو ایجاد ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کیا ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو لہذا کیا ہے 2000 کیا ہے 23واں سال اس کو چل رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو۔ تو لہذا اس وجہ سے کیا ہے عمر فاروق نے منع فرما دیا، کیونکہ اس کے اندر غیر سے تشبہ پایا جا رہا تھا، مشابہت پائی جا رہی تھی۔ دین کے اندر تشبہ اور مشابہت کسی دوسری قوم کی اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے عمر فاروق نے کیا ہے ولادت سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کو رد فرما دیا۔ کسی نے کہا کیا ہے وفات سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی جائے، تو اس کو منظور اس لیے نہیں فرمایا۔ اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے کیونکہ جب وفات ہوتی ہے یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جائے، بلکہ یہ رنج کا مقام ہے، یہ غم کا مقام ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے کیا ہے وفات سے بھی اسلامی کیلنڈر کی ابتدا نہیں ہوئی۔ اور جو کیا ہے تیسری رائے تھی کہ نبوت سے کیا ہے اس کی ابتدا کی جائے، اس کیلنڈر کو بنایا جائے۔ تو لہذا نبوت کے اندر اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام کو نبوت کب ملی ہے، تو لہذا اختلاف ہونے کی وجہ سے عمر فاروق نے اس کو بھی رد فرما دیا ہے۔ اب رہا چوتھی رائے کہ ہجرت سے کیا ہے اسلامی کیلنڈر کو بنایا جائے۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے
اندر کوئی وجہ فضیلت نظر نہیں آ رہی ہے، جو پیدائش کے اندر ہے، جو وفات کے اندر ہے، اور جو نبوت کے مقام اور مرتبے کے اندر ہے بمقابل ہجرت کے، تو لہذا اس کو چھوڑ کر کے عمر فاروق نے ہجرت کو ترجیح دی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ کہ ظاہری اعتبار سے کیا ہے ترجیح اور فضیلت ہو یا نہ ہو، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے، نکاح عمیق اور دقیق سے اس کے اندر نظر ڈالی جائے، جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے، انہوں نے اپنے مالوں کو چھوڑا تھا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، اور اپنے کیا ہے تمام جائیداد کو چھوڑا تھا، اور اپنے جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے، جہاں وہ پلے اور بڑے تھے، اس اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر کے کیا ہے ایک دوسری جگہ کے اوپر کیا ہے وہ پہنچ رکھے تھے۔ بظاہر کیا ہے کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن جو ہجرت کر رہے تھے تو لہذا ان کے دلوں کے اوپر کیا ہے یہ بڑا شوق اور کیا ہے بڑا کیا ہے گہرا گزر رہا تھا، اس لیے کیا ہے اس کے اندر فضیلت زیادہ تھی، تاکہ معلوم ہو کہ اولاد کو چھوڑنا کتنا کٹھن کام ہے، ماں باپ کو چھوڑنا کتنا کٹھن اور دشوار کام ہے، جائیداد سے ہاتھ دھو کر کے دوسری جگہ چلا جانا کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے ہجرت سے اس کی ابتدا کی ہے۔ تو لہذا کیا ہے لیکن جو ہجرت کیا ہے شروع ہوئی تھی وہ کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے ذی القعدہ سے ذی الحجہ سے کیا ہے اس کی ابتدا کی تھی، اور پھر کیا ہے ذی الحجہ کے اندر اس کی ابتدا ہونی چاہیے تھی بجائے محرم کے۔ تو محرم کے مہینے کے اندر کیا ہے یہ ہجرت کیوں ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے جو خود ہجرت کی تھی وہ کیا ہے ربیع الاول کے اندر مکہ چھوڑ کر کے کیا ہے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، تو ربیع الاول سے ہجری کیلنڈر بننا چاہیے تھا۔ ربیع الاول کو بھی چھوڑا، ذی القعدہ کو بھی چھوڑا، بجائے ان دونوں مہینے کے محرم الحرام کے مہینے سے کیا ہے اسلامی کیلنڈر کو ترتیب دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو صحابہ ہجرت کر رہے تھے تو لہذا انہوں نے کیا ہے ذی القعدہ سے ہجرت کے عمل کو شروع کر دیا تھا، اور پھر کیا ہے یہ سلسلہ اللہ کے نبی علیہ السلام تک ربیع الاول سے بنا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی کیلنڈر کو جو ترتیب دیا ہے، جو سن ہجری کو ترتیب دیا ہے، وہ محرم الحرام سے ترتیب دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال کیا ہے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 مہینے ہیں، اور یہ مہینے کب سے ہے؟ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس وقت سے اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ کی کتاب کے اندر درج اور لکھے ہوئے ہیں۔ جس وقت اللہ نے آسمان کو ترتیب دیا تھا اور زمین کو بنایا تھا، اس وقت ہی اللہ نے 12 مہینوں کی تعداد کو لکھ دیا تھا۔ اور پھر کیا ہے اللہ آگے خود کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ قابل احترام ہے، قابل عظمت ہے، قابل تعظیم ہے۔ ان کا احترام، ان کی عظمت ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اس کے آگے اللہ خود ایک بڑا کیا ہے عجیب جملہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان 4 مہینوں کے اندر جو قابل احترام ہے، قابل عظمت ہے، اپنے نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر اور اپنے جسموں کے اوپر کیا ہے ظلم نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے علم کے اندر تھا محرم الحرام کا جب مہینہ شروع ہوگا لوگ بیجا طریقے سے کیا ہے اس کے اندر غلو کریں گے، اور اپنے نفسوں کے اوپر کیا ہے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر کے اسلامی شریعت کے خلاف ان تمام کاموں کو انجام دیں گے جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ہے جب یہ مہینے شروع ہو تو لہذا ان مہینوں کے اندر جس طریقے سے اللہ نے ان کو گزارنے کا حکم دیا ہے، شریعت کی جو تعلیمات ہے
اسی کے دائرے میں رہ کر کے اس محرم الحرام کے مہینے کو گزارنا ہے، دیگر تمام رسومات سے، دیگر تمام خرافات سے اور ان تمام کاموں سے جو شریعت کے اندر منکر ہے، شریعت نے منع کیا ہے، ان سے اجتناب کر کے اس مہینے کو گزارنا ہے۔ تو لہذا اپنے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اگر اس کے خلاف کرو گے تو اللہ خود کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اگر اس کے خلاف کرو گے تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے کیا ہے، یہ اسلامی کیلنڈر ہے، ہمیں اس کی معلومات ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے چند مہینے ہیں کہ سفر کا مہینہ عام طور سے معلوم ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر کیا ہے، لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، دین سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جب 12 مہینے بنائے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال نے کسی مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا ہے، نہ نبی نے منحوس قرار دیا ہے۔ اور جو ایام ہے، جو ایام گردش کر رہے ہیں، کیا ہے، جمعہ سے لے کر کے کیا ہے جمعرات اگلی جمعہ تک کیا ہے، یہ تمام کے تمام دن وہ ہے جو کیا ہے ہر ہفتے گردش کے اندر ہے۔ کل سنی جمعہ ہے، پھر سنیچر ہے، پھر اتوار ہے۔ ہم ایک زمانے سے اس کو دیکھتے چلے آئے ہیں، یہ اسی طریقے سے ترتیب وار ایام کیا ہے ہم گزار رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے کیا ہے ان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ خود کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر کیا ہے اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے۔ جب اسلامی سال شروع ہو کوئی جشن نہیں ہے بلکہ اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اس سال کے اندر کیا کام وہ کیا ہے جو کیا ہے نیکیوں کے اندر داخل ہے، کتنے کام وہ کیے ہیں جو گناہ اور معصیت کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس لیے اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی کیا ہے ایک روایت کے اندر ہے انسان کے قدم اس وقت تک کیا اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہیں کر لیے جائیں۔ ان شبابہ فیما افناہ، کہ انسان کو جو جوانی دی تھی، جو انسان ہٹا گٹا تھا اور صحت مند تھا، اس جوانی کے بارے میں کیا ہے اللہ جب تک معلوم نہیں کرے گا تب تک انسان کے کیا ہے نجات نہیں ہوگی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن عمرہ فیما افناہ، جو انسان کو زندگی دی ہے ایک مکمل زندگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کہاں اس نے صرف کی ہے، کس جگہ کے اوپر اس عمر کو گزارا ہے، آیا معصیت کے اندر ہے یہ نیکی کے اندر ہے، اللہ کی مرضی کے تحت اس زندگی اور عمر کو کھپایا ہے یا اس کے خلاف کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو علم انسان نے حاصل کیا ہے اس علم کے اوپر انسان نے کتنا عمل کیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا۔ اور اسی طریقے سے جو انسان کمائی حاصل کرتا ہے، جو تجارت کرتا ہے، جو روپیہ پیسہ کماتا ہے، جو بینک بیلنس حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا وَعَنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ اس مال کو کہاں سے اس نے کمایا تھا، آیا جائز راستے سے کمایا تھا یا حلال راستے سے کمایا تھا یا ناجائز طریقے سے کمایا تھا، شراب چوری ڈکیتی کر کے کمایا تھا یا سود بیاج کے طریقے سے کمایا تھا۔ اور پھر کمانے کے بعد یہ نہیں کہ جس جگہ پر چاہو خرچ کرو، بلکہ اللہ پوچھے گا کہ جو مال تم نے حاصل کیا تھا، جو مال تم نے کمایا تھا، اس مال کو کس جگہ کے اوپر خرچ کیا ہے، آیا جائز مقام کے اوپر خرچ کیا ہے یا ناجائز مقام کے اوپر خرچ کیا ہے، کس جگہ اس کو لگایا ہے، اور جو مال خرچ کیا ہے جائز دائرے میں رہ کر کے بھی اس کے اندر اسراف تو نہیں کیا ہے، فضول خرچی تو نہیں کی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر روز مرہ کی ضروریات ہے، انسان مثال کے اوپر کیا ہے 100 روپے کے اندر کیا ہے کپڑے کیا ہے کہ کوئی چیز خرید سکتا ہے، لیکن اسراف یہ کر رہا ہے اس 100 روپے کی چیز کے اوپر کیا ہے 1000 روپے خرچ کر رہا ہے۔ تو
تو 100 روپے خرچ کرنا جائز تو ہے، لیکن 1000 کے اوپر خرچ کر رہا ہے، یہ اسراف ہے۔ اس اسراف کے بارے میں بھی کیا ہے، رب ذوالجلال پوچھے گا۔ تو لہذا یہ تمام کی تمام باتیں وہ ہیں جو اسلامی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے، اسلامی کیلنڈر سے تعلق رکھتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارا اسلامی سال کیا ہے۔ یہ دسمبر اور جنوری سے شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی القعدہ کے اوپر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں ہم نے اب تک کیا ہے اتنی ہجری گزاری ہے، 1444 مکمل ہو گئی ہے، اب 1445 کے اندر کیا ہے ہم داخل اور شامل ہو گئے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ کیا ہے ہماری ضروری جو معلومات ہے جن کا تعلق عبادت سے ہے، مثال کے طور کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نمازوں کے جو اوقات ہیں اور دیگر جو عبادات ہیں یہ صرف چاند سے متعلق ہے۔ چاند دکھے گا تو رمضان شروع ہوگا، چاند دکھ جائے گا رمضان ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا اس کا تعلق کیا ہے، انگریزی کیلنڈر سے نہیں ہے، سورج کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ چاند کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو کیا ہے ان ضروری معلومات کے بارے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی